3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ مہر بانو بنت سید نیاز حسین نقوی کی روح کو شاد فرمائیے۔ بسم اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ودعوامین۔ الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ۔ الصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ وحبیبہ ونجیبہ وخیر خلقہ ونور عرشہ وبشیرہ ونذیرہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ومولانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعن على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ سب مل کر صلوات پڑھیے محمد و محمد۔ عزیزان گرامی، ایک ماں کی احسال ثواب کی مجلس ہے، اور جب بات ماں کی ہو تو ہم اسی خدا کی نورانی کتاب کا سہارا لینا پسند کریں گے کہ جس نے اپنی مہربانیوں کو ماں کے اندر رکھ دیا۔ خاص آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14، جس میں ماں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ کل کی مختصر سی ہماری گفتگو میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ ماں کو عربی میں کہا جاتا ہے، اور کا معنی جڑ ہے، جڑ۔ خاندان کی جو جڑ ہے وہ ماں ہوتی ہے، اور ماں کی خاصیت کو سمجھنا ہو تو جڑ کی خاصیت کو سمجھیے۔ جڑ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زیر خاک چھپ کر درخت کو خون جگر پلاتی ہے۔ جڑ دکھاوا نہیں کرتی، جڑ اپنے وجود کو مٹی میں ملا کے رکھتی ہے۔ جڑ احسان نہیں جتاتی،
جڑ زیر خاک رہ کر تنے کو قدرت دیتی ہے، شاخوں کو قوت دیتی ہے۔ شاخوں میں اگر تازگی دیکھو تو جڑ کا شکریہ ادا کرو، اگر کسی درخت کو پھلدار دیکھو تو اس کی جڑ پر تمہاری نگاہ جانی چاہیے۔ لوگ درخت کو دیکھ کر دور سے تعریف کرتے، کتنا سرسبز و شاداب ہے یہ، دیکھو کتنا پھلدار ہے یہ درخت، دیکھو کتنے پھول اس میں لگے ہوئے ہیں، دیکھو اس میں کتنے پھل لگے ہوئے ہیں، دیکھو اس کے پتوں میں کتنی تازگی ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری خوبیاں اس جڑ کی وجہ سے ہیں۔ ماں کی وجہ سے خاندان میں جو خوبی نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ اگر بیٹے میں اخلاق دیکھو تو ماں کی وجہ سے ہے، بیٹوں میں کردار دیکھو تو ماں کی وجہ سے ہے۔ اگر اولاد نیک ہو رہی ہے تو اس نیکی کے پیچھے جتنا اس کی محنت کا حصہ ہے اس سے زیادہ اس کی ماں کی محنت کا حصہ ہے۔ ماں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں زیادہ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ماؤں میں اور دیگر قوموں کی ماؤں میں زمین تا آسمان فرق ہے۔ یوں تو ہر ماں ماں ہوتی ہے، لیکن ایک عزادار کی ماں دوسری ماؤں سے زیادہ حقدار ہوتی ہے شکریہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی ماں میں وہ صلاحیت نہیں کہ اپنی اولاد کے دلوں میں ولائے اہل بیت پیدا کر سکے۔ وہ صرف وہ مائیں ہیں کہ جن کی اولاد ہم ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں پر آ گئے جانتے ہیں کس کی وجہ سے آئے ہیں؟ آپ کی ماؤں کی طہارت کی وجہ سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری۔ اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تم نمازی بن جاؤ تو ماں کا شکریہ بجا لاؤ، روزے دار بن جاؤ تو ماں کا شکریہ بجا لاؤ، حاجی بن جاؤ تو ماں کا شکریہ بجا لاؤ، زکوٰۃ دینے والے ہو جاؤ تو ماں کا شکریہ بجا لاؤ، ڈگری حاصل کر لو تو ماں کا شکریہ بجا لاؤ، اور تم پروفیسر پر بن جاؤ تو ماں کا شکریہ بجا لاؤ، ملا بن جاؤ تو ماں کا شکریہ بجا لاؤ، مقام پیدا کر لو معاشرے میں تو ماں کا شکریہ بجا لاؤ۔ حالانکہ ہر ہنر کے پیچھے ماں ہی کا ہاتھ ہوتا ہے، ماں ہی کی محنت ہوتی ہے، لیکن خاص شکریہ کی بات کس کی ماں کے لیے کہا گیا؟ جب تمہارے دل میں ہماری محبت گل کرنے لگ جائے، جب ہمارا ذکر سن کے تمہارے چہرے گلاب کی طرح کھلنے لگ جائے، جب تمہارے دلوں میں ہماری محبت و مودت کا احساس پیدا ہو جائے تو پہلے تم اپنی ماں کا شکریہ بجا لاؤ، کیونکہ یہ ماؤں کی ہی پاکیزگی کا نتیجہ ہے۔ تو تمہارے اندر مفت میں مودت جیسی دولت اللہ نے رکھی ہے۔ اس ولایت کو آپ نے کسی مارکیٹ سے نہیں خریدا ہے، محبت کو آپ نے کسی بازار سے نہیں خریدا ہے، ولایت اہل بیت کسی جگہ بکنے والی چیز بھی نہیں ہے، یہ صرف ماؤں کی پاک دامنی کی وجہ سے ہمارے دلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ ایک جملہ اور میں سنا دوں آپ کی خدمت میں، سرکار دو عالم نے 1400 سال پہلے عجیب و غریب بات فرمائی، فرمایا تناکحوا تناسلوا فتکثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ۔ تم اپنی اولاد کو زیادہ کرو، تمہاری تعداد کو تم بڑھاؤ، کہ اگر کوئی بچہ وقت سے پہلے ساقط بھی ہو جائے گا تو میں اس کے وجود پر بھی قیامت کے دن فخر کروں گا۔
بھئی جو بچہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں، ساقط ہو گیا، اس پر بھی فخر سرکار دو عالم کیسے فرمائیں گے؟ دنیا نے نہیں سمجھا. آج کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں میڈیکل سائنس نے اس بات کو ثابت کیا کہ حضور کی بات 1400 سال پہلے بھی بالکل صحیح ہے کہ بھائی جو بچہ ابھی دنیا میں بھی نہیں آ سکا، اس نے کوئی کمال بھی نہیں کیا، اس نے کوئی ہنر بھی نہیں کیا، اس نے کوئی کر کے نہیں دکھایا، بلکہ وہ پیدا بھی نہ ہو سکا، سقط کر گیا، تو اس پر بھی کیوں سرکار دو عالم فخر فرمائیں گے؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب بچہ سقط ہونے کے بھی قابل ہو جاتا ہے تو بدن کا سب سے اہم حصہ دل وہ بن چکا ہوتا ہے. اب دل جب بن چکا ہوتا ہے تو دل میں ہماری ولایت جاتی ہے. اب جو بچہ ساقط بھی ہو گیا، اس کے دل میں ہماری ولایت چونکہ منتقل ہو چکی تھی، اس لیے سرکار اس بچے پر بھی فخر فرمائیں گے. اندازہ لگائیں یہ بچہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، اس کے دل میں ولایت کس نے پیدا کی ہے؟ جس دل کو اللہ نے نور ولایت سے بھرا، وہ اسی کی ماں کی پاکیزگی کی وجہ سے پیدا کیا. تبھی تو ہماری ماؤں میں اور دیگر ماؤں میں زمین تا آسمان فرق ہے. آج ایک عزادار ماں کے احصال ثواب کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سوچئے کہ کتنا عظیم مقام ہے اس ماں کا کہ جس نے عزادار اولاد کو جنم دیا. غور کرنے والی بات یہ ہے. اب آئیے قرآن مجید کی طرف. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 کے اندر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسانوں کو، اب یہاں پر مومنوں کو نہیں، مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو، ہم نے انسانوں کو تاکیدی حکم دیا ہے. کس چیز کا؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہم نے، تاکیدی حکم. پھر یہاں پر اس آیت کریمہ میں خاص کر اس طرح کا حکم قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا ہے، اور جب بھی اللہ نے اپنی عبادت کی بات کی ہے وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی بات کی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، سورہ اسراء اور سورہ لقمان، اور 2 اور مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے. یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ میں اس آیت کریمہ کو کیوں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، اس لیے کہ اس میں والدین کا عمومی ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے خاص کر ماں کا ذکر کیا ہے. فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ اس انسان کی ماں نے اپنے شکم میں اس کو رکھا ہر درد کو، درد پہ درد کو سہتے ہوئے. وہنن علی وہن. آج کی دنیا کہتی ہے میڈیکل سائنس میں کہ جو درد زائمان ہوتا ہے، اگر کسی عام انسان کی ایک ہڈی ٹوٹتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ خراش بھی آتی ہے تو ہمیں نیند نہیں آتی، معمولی سا زخم ہو جاتا ہے تو ہمیں نیند نہیں آتی. ہڈی ٹوٹ جانے پر کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ چیخ و پکار، بے ساختہ چیخ نکل جاتی ہے. کہتے ہیں 20 ہڈیوں کو اگر ایک ہی وقت میں توڑ دیا جائے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے نا، اتنی تکلیف ایک ماں کے درد زائمان میں موجود ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کا انتظام کیا ماں کو درد دینا ہی تھا؟ نہیں، اس درد سے ذمہ داری پیدا کرنی تھی
کیچ نہیں کیا آپ نے؟ اس درد سے ذمہ داری پیدا کرنی تھی. اگر یہ درد نہ ہوتے تو ماں اس بچے کا اس طرح خیال نہ کرتی جس طرح درد کے بعد کرتی ہے. ہر مرحلے میں جب کسی کام کو بھی آپ انجام دیں، آپ جتنا درد اٹھائیں گے اتنا ہی اس کی ذمہ داری کا خیال کریں گے. جتنے آپ بے درد ہوں گے اتنے ہی آپ بے ذمہ دار ہوں گے. درد جیسے جیسے آپ کا زیادہ ہوگا اس کام میں آپ کی دلچسپی بھی اور ذمہ داری بھی زیادہ ہوگی. اس لیے جو بنیاد رکھتے ہیں ان کو زیادہ درد ہوتا ہے اس کے بکھر جانے کا، اس لیے اس کی ذمہ داری کا وہ زیادہ خیال کرتے ہیں. تو خاندان کی جو بنیاد ہے وہ ماں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور آج ہم ضمنی طور پر یہ بھی کہتے ہوئے چلیں، مجھے بتایا گیا واقعاً بھی میں سن کر بہت دعائیں دل سے دینے لگا اسی مرحومہ کے لیے. جانتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ 1960s سے اگر اس منچسٹر میں عزاداری کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس میں یہ برابر کی سہیم اور حصے دار تھی. ایک کمرے میں میکسیمم 10 لوگ 12 لوگ جمع ہوتے تھے. آج 10 لوگ نہیں 10 سینٹرز ہو گئے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں منچسٹر کے اندر عزاداری کرنے والے عزادار ہو گئے ہیں. لیکن کیا ہم ان کو بھلا دیں کہ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی؟ ہرگز نہیں. آج ایک خراج عقیدت ان کو بھی ہم پیش کریں کہ جنہوں نے منچسٹر جیسے شہر میں عزاداری کی بنیاد رکھی. اس بی بی کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ ہر مجلس میں آخر میں زیارت پڑھا کرتی تھی. یہ عزاداری کی بنیاد رکھنے والی ہماری یہ مائیں کوئی کم درجے کی ہیں نہیں ہیں. اتنا عظیم ان کا درجہ ہے کہ جو ان کی خدمت کرے وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ محشور ہو جائے. بڑی عظمت والی بی بی تھی یقیناً. اور مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ باوجود اس کے کہ خود کافی عمر کی ہو گئی تھی، جب بھی کسی کا غم کسی کی پریشانی سنتی تھی تو اس میں برابر حصے دار بننے کی کوشش کرتی رہتی. ماں کا یہی تو انداز ہوتا ہے. تو بھولنا نہیں چاہیے ہمیں جو ابتدا میں عزاداری کا سلسلہ شروع کرنے والے ان کو. اور یقیناً آج ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں انہی چند لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے نا کہ آج الحمدللہ ذکر اہل بیت عام سے عام تر ہوتا جا رہا ہے. کس کو خبر تھی، کس کو خبر تھی کہ منچسٹر میں اتنے سارے سینٹرز بھی ہو جائیں گے، اتنے سارے مومنین بھی ہو جائیں گے، اتنے سارے عزادار بھی ہو جائیں گے اور ہر سینے میں حسین کا غم آ جائے گا. حملتہ امہ وہنن علی وہنن، درد پہ درد سہنے والی تمہاری ماں ہے. یہ عام انسانوں کی ماں سے کہا جا رہا ہے. اگر مسلمان ماں ہو تو پھر اس کا رتبہ یقیناً بالاتر ہے، اور اگر کوئی مؤمنہ ہو تو اس کی برابری کوئی اور ماں نہیں کر سکتی ہے. تو جب عام مومنوں کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ جو ایک عزادار کی ماں بن جائے، ایک محب کی ماں بن جائے، ایک اہل بیت کے چاہنے والے کی ماں بن جائے تو اس کا اتنا عظیم مرتبہ ہے، تو پھر اس عظیم بی بی کا کیا مرتبہ ہے کہ جو 11 اماموں کی ماں بن گئی ہے. اور یہ حدیث تو سارے مسلمانوں کو یاد ہے نا کہ ان الجنات تحت اقدام الامہات، تمہاری جنتیں تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں. جب ساروں کی جنتیں ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں تو جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی ماں کا کیا مقام ہے. حملتہ امہ وہنن علی وہنن،
اب ذرا غور کیجئے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، مختلف تفسیر اور ترجمہ کرنے والوں نے اس آیے کریمہ میں بھی اپنی طب آزمائی کی ہے۔ کہتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن سے مراد یہ کہ 2 سال ماں دودھ پلاتی ہے، 2 سال کے بعد تم اس کی گود کو چھوڑ دیتے ہو۔ بعض نے اس کو دوسرے انداز میں لیا ہے، یہاں پر دودھ پلانے کا بظاہر ذکر نہیں ہے، مفہوم فصال سے لیتے ہیں۔ فصال کہتے ہیں جدائی کو، فصل بھی جدائی کو کہتے ہیں، فاصل بھی جدا ہو جانے والے کو کہتے ہیں۔ فصالہ فی عامین کا جو مفہوم میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ کم از کم 2 سال تک تو تم ماں کے اتنے محتاج ہو، اتنے محتاج ہو کہ ایک لمحہ بھی ماں جدا ہو جائے تو تم چلاؤ گے، رو گے، تڑپ جاؤ گے۔ آپ دیکھیں بچے کو، اگر بچے کی ماں جدا ہو جائے نا کچھ لمحوں کے لیے تو وہ چیخنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، اور بغیر کچھ اور علاج کیے صرف ماں کی گود کی گرمی مل جاتی ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ گود کی گرمی ملتے ہی وہ بچہ جو ابھی کچھ نہیں سمجھتا خاموش ہو جاتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی پہلی درسگاہ ماں کا آغوش ہے، ماں کی گودی ہے۔ پہلا اسکول انسان کا ماں کی آغوش ہے، یہ پہلا، اس لیے کہ بچہ بھی سب سے پہلے کسی کو پہچانتا ہے تو وہ ماں ہی ہے۔ باپ کو بھی بعد میں پہچانے گا لیکن سب سے پہلے ماں کے لیے کوئی بھی ایسی اولاد نہیں کہ جس کو ماں کا تعارف کرنا پڑ جائے۔ نہیں کہ آج کر رہے ہیں آپ؟ کوئی بچہ محتاج اس بات کا نہیں ہے کہ کوئی آئے اور وہ بتائے کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ میں کرائے کی ماؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ جب میں کوئی بات کروں تو اس پر توجہ بھی دے لیا کریں کیونکہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر کوئی کرائے کی ماں ہے تو اس کے لیے تو پھر تعارف کرانا ہی پڑتا ہے، یہ تمہاری ماں ہے، کل سے یہ تمہاری ماں ہوگی۔ اللہ نے بھی تعارف کرایا، ازواج نبی کے ساتھ شادی کرنے کا خواب بھی مت دیکھو، وہ تمہاری مائیں جیسی ہیں۔ نہیں کہ آج کر رہے ہیں؟ اب ہم کیا کریں؟ بھائی اللہ نے تعارف کرایا نا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی بیویاں تمہاری ماں جیسی ہیں، ماں جیسی ہے۔ تعارف کرایا تاکہ کوئی یہ اپنے اندر خواب نہ دیکھنا شروع کر دے کہ بعد میں شاید کسی بیوی سے رسول اللہ کی شادی بھی کر لوں۔ اللہ نے فوراً ہی تعارف کرا دیا کہ رسول کو مانتے ہو باپ جیسا تو بیویوں کو اس کی ماں جیسا مانو۔ تعارف کرا دیا۔ جو تعارف کی محتاج ہوتی ہے، میں ان ماؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن ماؤں کو خود بچہ سب سے پہلے پہچان لے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا دیکھیے فِصَالُهُ فِي عَامَيْن، 2 سال تک تو اتنے محتاج ہو کہ تم اس کے وجود کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ گوشت کے لوتڑے سے زیادہ ہماری کیا حیثیت تھی؟ ہماری کیا وقت تھی؟ کیا حیثیت تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی۔ ماں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم انسان بنے۔ اب ذرا آگے سنیے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیوں بتایا ہے؟ انشکر لی، کہ تم میرے شکر گزار بنو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کے شکر گزار بنو۔ اب جو بار بار شرک کا ڈنڈا لے کے پھرتے ہیں وہ سن لیں کہ اگر اللہ کے علاوہ بھی کسی کا شکریہ بجا لانے کا حکم اللہ نے دیا ہے تو معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ کا ذکر ضروری ہے اسی طرح وسیلے کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اور کچھ
کچھ مائیں تو عجیب کمال کی ہوتی ہیں، ایسے کمال کی ہوتی ہیں کہ با کمال مرد بھی کہ جس کو اللہ مرد کہے. ہم سے کہتے تبرہ نہ پڑھیں، بالکل ہم نہیں پڑھتے، لیکن اللہ کی بات ہم سنا دیں تو آپ کو کیا برا لگے گا؟ برا تو نہیں لگے. اس سے بڑا تبرہ کیا اللہ کرے؟ لا فتح لا فتح الا علی. پروردگار تیرے بندے، پھر تیرے نبی کے ساتھ رہنے والے، کچھ تو حیا رکھ، کچھ تو ان کا خیال رکھ. یہ کیا کہہ دیا کہ کوئی جوان مرد ہی نہیں؟ اب ذرا غور سے سنیے کہ مائیں کچھ کتنی کمال والی ہوتی ہیں کہ جس کو خدا مرد کہے، وہ جو شیر مردہ ہے، وہ جو قوت پروردگار ہے، وہ جو شیر یزدہ ہے، وہ جو اسد اللہ الغالب ہے، وہ جو ہر میدان کا فاتح ہے، وہ کبھی فخر سے یہ کہے انا الذی سمتنی امی حیدرہ. دو طرح کی مائیں ہوئی نا. بڑے سے بڑے پہلوان کی ماں کہتی ہے ہر ایک سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا. ہر ایک سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا. ایک وہ ماں ہے جو پہلوان سے بھی کہتی ہے کہ لڑو نہیں حیدر سے، اور ایک ماں ہے جو حیدر کہتی ہے کہ جب بھی کوئی دشمن آئے تو اسے چھوڑو نہیں. دشمن خدا آئے تو چھوڑو نہیں. فرق ہے نا، زمین تا آسمان فرق ہے. انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے حیدر نام رکھا ہے. حیدر. ماں کا بھی کمال ہوتا ہے، بڑا کمال ہوتا ہے ماں کا. ابھی میں اس منزل کی طرف بھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا چاہوں گا کہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی تھوڑا سا ہم سمجھنے لگیں. ماں کے فضائل جاننے والوں، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی ماں ہے، تبھی تو تم دنیا میں آئے ہو. کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ میری تو کوئی ماں نہیں لہٰذا مجھے ذمہ داریوں کا بھی بوجھ نہیں پڑتا ہے. نہیں، اگر تم انسان دنیا میں آ گئے ہو، عیسیٰ بغیر باپ کے بھی آ گئے ہو، تو ماں تمہارے لیے بھی ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ کے قول سے اللہ نے قرآن مجید میں بتایا کہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں، ماں کا احترام کروں. انبیاء جس کے سامنے جھکتے ہیں اسے ماں کہا جاتا ہے. اولیاء جس کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دیتے ہیں، سر تعظیم کو خم کر دیتے ہیں، اس کو ماں کہا جاتا ہے. تو ماں کے رتبے کو ہم جانتے ہیں. ہر کوئی جو دنیا میں آنے والا ہے، وہ چاہے کتنا ہی سورما ہو، چاہے کتنا ہی بڑا پروفیسر ہو، چاہے کتنا ہی بڑا پڑھا لکھا ہو، ماں کی وجود سے دنیا میں آیا ہے. باپ کی شاید ذمہ داری سے کوئی عیسیٰ جیسا کہہ دے کہ میں فارغ ہوں اس ذمہ داری سے، لیکن ماں کی ذمہ داری سے کوئی فارغ. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان نعرہ حیدری، یا علی. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اب اس آیت کریمہ میں دو سب سے اہم کلی ذمہ داریوں کو ہم پر ڈال دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کلی ذمہ داریاں. پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ حسن سلوک، نیک برتاؤ. نیک برتاؤ کا کیا مطلب ہے؟ اونچی آواز میں مت بولو. یہاں تک کہ حدیث میں امام نے فرمایا کہ اگر تم غصے سے ان کو دیکھو گے بھی نا تو اللہ تمہیں آگ کر دیتا ہے.
اور حدیث میں پڑھ کے پریشان ہو گیا، کہیں ہم میں سے بہت سارے اس مصیبت میں مبتلا تو نہیں ہے۔ فوراً توبہ کرنے کے لیے میں کہوں گا، اپنے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ اگر کوئی غضب کی نگاہ سے ماں باپ کو دیکھے گا تو 1000 سال کی مسافت سے جنت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ 1000 سال خالی باتوں سے جنت نہیں ملتی۔ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو بس سمجھ لو، ساری باتیں اسی کے اندر آ گئیں۔ غضب کی نگاہ سے بھی مت دیکھو، اونچی آواز میں مت بولو، وہ سو رہی ہو تو اس کے سونے کو ڈسٹرب نہ کرو، مدد کر سکتے ہو تو کرو، چہرے پر مسکراہٹ لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ، اپنے غم کو لے جاؤ، اللہ منع نہیں کرتا۔ ارے 2 ہی تو جگہ ہے جہاں پر انسان کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، ایک ماں کی آغوش میں جانا اور دوسرے اہل بیت کی محبت میں آنا۔ آغوش ماں میں جا کر بچہ اپنے بوجھ کو ہلکا کر لیتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے، اسے سہارا صرف ماں کا ہے، پناہ گاہ اس کی ماں ہے، ماں ماوا اور ملجا ہے، اس کے لیے بہترین پناہ گاہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم ذرا غضب کی نگاہ سے اسے مت دیکھو، اونچی آواز میں مت بولو، اور جب چلنا بھی ہو تو ہمیشہ اس کے پیچھے پیچھے رہو، کوشش کرو کہ اس کی ذمہ داریوں کو نبھاؤ، اس کی ضرورتوں کو پورا کرو، مجبور نہ کرو کہ وہ تم سے کچھ مانگے۔ مانگنے پر جو دیتے ہیں وہ عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو خاص اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ ماں کی ضرورت کو پہلے ہی پہچان لیتے ہیں، اس کے مانگنے کی شرمندگی سے اسے بچا لیتے ہیں۔ ماں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے ہمارا؟ حقوق کے لیے پہلا حکم کیا ہے؟ حسن سلوک۔ کس طرح کا؟ ہر طرح کا۔ کب سے کب تک؟ جب سے تم ہو، جب تک رہو گے۔ ماں کے زندہ ہونے تک نہیں، ماں کے مر جانے کے بعد تو اس کی اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کی کمیوں کو پورا کرو، روزے، نماز، حج، قرضہ، اگر کوئی بھی کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرو، تب جا کے ماں سے حسن سلوک کا تم حق ادا کر رہے ہو۔ پہلا حق یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ انشکر لی ولوالدیک، ہمیشہ شکر گزار رہو۔ شکر گزار کون ہوتا ہے؟ جو احسانوں کے تلے دبا رہتا ہے۔ کیا کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ میرے ساتھ آپ رہیے۔ اللہم صلی اللہ، جو احسان تلے دبے رہتا ہے وہی شکر گزار ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچو کہ کچھ دے کر بھی تم نے کچھ دیا ہے، نہیں۔ کبھی ماں نے جتایا ہے تم کو دے کر کے؟ اس کی ایک نیند کے عوض تم کچھ دے سکتے ہو جو اس نے تمہارے لیے قربان کی ہے؟ راتوں کی نیند جس نے قربان کی، دن کا چین جس نے قربان کیا، ہر مصیبت کو سہتی رہی تاکہ تمہیں کوئی مصیبت نہ آئے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک نوجوان لاابالی، ماں سے بیزار، ماں سے نفرت کرنے والا، ایک دفعہ وہ لے کے جاتا ہے کہ پہاڑی پر کے لے جا کے میں اس کو چھوڑوں گا، کوئی درندہ آ کے کھا جائے گا، میری ذمہ داری بھی ختم ہو جائے گی۔ جب وہ چھوڑ کر نیچے اتر رہا تھا تو پھسلنے لگا، تو ماں نے کہا بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اب ماں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے اور ماں کا سلوک تمہارے ساتھ کیا ہے؟ اسی لیے حضور کی بارگاہ میں ایک نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کا بڑا خیال رکھتا ہوں، میں بالکل بچوں کی طرح، جیسے ماں نے بچوں کا خیال رکھا ویسے میں اس کا خیال رکھتا ہوں، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ کہا ہرگز نہیں، کلا، تم نے یہ ہرگز حق ادا نہیں کیا ماں کا۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے تو بالکل اسی انداز میں جیسے اس نے بچپن میں مجھے پالا ہے ویسے میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، تمام حقوق پورا کر رہا ہوں، پھر بھی میرا احسان پورا نہیں ہوا، کیا میں نے حق ادا نہیں کیا؟ کہا نہیں۔ فرق اتنا تم بھی جانتے ہو کہ جب ماں نے تمہیں پالا تھا نا تو ہر آن تمہارے جینے کی دعا دی ہے، اور تمہارے ذہن میں جب خدمت کر رہے ہو تو کیا ہے خیال میں؟ یہ کہ ابھی کتنے سال اور رہے گی، بہت جلد مر جائے گی۔ ہر بار تمہارے دل میں ماں کی موت کی تمنا اور آرزو تھی اور ہے، جبکہ ماں نے تمہیں خدمتوں سے نوازا تھا تو تمہاری جینے کی دعا دی۔
یہ نہیں کہتا کہ باپ کا مقام کم ہے، یقیناً ماں کے بعد جس کا مقام ہے وہ باپ ہے، لیکن ماں کے بعد ہے، مقدم ماں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے ماں کے رتبے کو پہلے بتایا ہے، ماں کے رتبے کو پہلے بتایا ہے۔ رسول اللہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ ماں باپ میں سے میں کس کی زیادہ خدمت کروں؟ کہا ماں، کہا ثم من، کہا پھر ماں، پھر کہا پھر کس کا؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کا، اور چوتھی مرتبہ کہا باپ کا بھی، یعنی 3 گنا زیادہ خدمت ماں کی کرو، باپ کی چوتھے مرحلے پر خدمت۔ یہ جو ہماری بعض خواتین اعتراض کرتی ہے نا کہ بھائی اسلام میں کہا جاتا ہے کہ میراث جو تقسیم ہوتی ہے کہ 2 حصے لڑکے کو اور 1 حصہ لڑکی کو، ایسا کیوں ہے؟ وہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن نے کیا کہا ہے اور رسول اللہ نے کیا کہا ہے۔ اگر تم لوٹانا چاہتے ہو نا ریٹرنز میں، پھر سے پہلے کس کو لوٹاؤ؟ 2 حصے 3 حصے ماں کو اور 1 حصہ باپ کو۔ تو پھر یہاں پر کیوں نہیں غور کرتے کہ اللہ نے خواتین میں سے جو ماں بن جاتی ہے اس کو کتنا اہم قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے کہ وہ ماں بنے۔ اب ذرا سوچئے، دشمنان اہل بیت اگر حضور کی ہر زوجہ کی اولاد ہوتی تو کیا ہوتا؟ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ اب ذرا سوچئے، کسی کی اولاد نہیں، صرف ایک کی اولاد۔ کائنات میں کوئی نبی زادی نہیں، صرف ایک۔ اجر رسالت اس طرح ادا کیا۔ صحابہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کو ان کے مقابل میں لا کے کھڑا کر دیا، مقتدی کو مقتدا بنا دیا، غلام کو آقا بنا دیا، گنہگار کو معصومین کے مقابل میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اور اگر سب کی اولاد ہوتی پھر کیا ہوتا؟ اندازہ لگائیے، ہر کسی کو بھی اللہ نے ماں نہیں بنایا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار ہر کسی کو وہ ماں ہی بنائے۔ توجہ، ماں نہ بنے تو وہ بھی شکر گزار بنے اللہ کا، ناشکری نہ کرے، کیونکہ یقیناً اس کے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ کیونکہ ایک ماں بننے کے ساتھ ساتھ ایسی ذمہ داریاں اس پر آتی ہیں کہ فیوچر کو کس نے دیکھا ہے؟ صلوات پڑھ دیا محمد وآل محمد۔ آپ کی درود سے، صلوات سے مجھے یہ لگا کہ آپ کوئی زیادہ سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا شاید اس لیے بھی کہ ہم ذمہ داریوں کی بات کرنے لگے۔ بعض ذمہ داریوں کی آتی ہے تو لوگ تھوڑا سا کہتے ہیں یار اب مصیبت آنے لگی ہے، شاید آج رات میں نیند نہ آئے۔ بابا نیند نہیں آتی ہے تو اس میں بڑی برکت ہے، کیونکہ جب ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگتا ہے تو انسان سنبھلنے لگتا ہے، وہ سنورنے لگتا ہے، وہ آخرت کی طرف کامیابی کے ساتھ قدم اٹھانے لگتا ہے۔ اس لیے ہم گزارش کریں کہ ماؤں کی ضرورت کو، ان کی ذمہ داریوں کو سمجھو کہ ہمارے ساتھ کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ جب پوری توجہ سنیے گا، جب ماں ہمارے حق میں دعا دیتی ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ آپ جتنی بھی محنت کرتے ہیں نا، ہاں مسلمان کی بات کروں تو نماز سے شروع کروں۔ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ قربتاً۔ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ حج کس لیے کرتے ہیں؟ چلیے آپ بھی میرا ساتھ دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کہہ دیں گے اللہ کا نام اپنی زبان پر لے کر آئیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ مولا کے نام کے ساتھ اگر اللہ کا بھی نام اپنی زبان پر لائیں تو وہ زینت ہے، مجلس کی زینت ہے، کیونکہ علی کا ذکر خدا کے ذکر تک لے کے جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر عبادت ہم کرتے کس لیے؟ قربتاً الی اللہ۔ روزہ رکھیں قربتاً، معمولی وضو کریں قربتاً، غسل کرنے کے لیے جائیں، کہیں کیا؟ کہیے نا،
حج کرنے جاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ حتیٰ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہر چھوٹی بڑی عبادت کے پیچھے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے نا، نیت یہی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ان اللہ یرضی برضا والدین، اللہ اس وقت خوش ہوگا جب والدین خوش ہوں گے۔ اب یہاں سے تم اپنا حساب خود ہی کر لو، والدین خوش ہوں گے تو امید رکھو کہ نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، تمہاری باقی عبادتیں بھی قبول ہیں۔ اور اگر والدین ہی ناراض ہیں تو تم کچھ بھی کر لو، کچھ ملنے والا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو معصوم اور پاکیزہ ترین ہستیوں کو، ان ہستیوں کی ماں کو ناراض کرنے والوں کے لیے 1400 سال سے دعا ہی کی جا رہی ہے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بھئی انہیں کیا پتا ہے آج اگر مسلمانوں کی دربدری ہے تو اس ام الائمہ کی ناراضگی کی وجہ سے، خدا کی قسم اور کوئی وجہ نہیں ہے، بڑا فلسفہ بھی نہیں ہے اس میں، بڑے بڑے کانفرنس رکھ کے وجہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دربدری مسلمانوں کی کیوں ہے، مسلمان کثرت میں رہ کر بھی ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، مسلمان بڑی دولت والے ہو کر بھی فقیروں کی طرح کیوں ہوتے ہیں، مسلمان دوسرے درجے کے کیوں ہو گئے، اس لیے کہ سیدہ کو ناراض کرنے والوں کے پیچھے چلے گئے۔ آج بھی ان کے لیے وہی وہ راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ واپس آ جاؤ، اس بی بی کو راضی کرنے کی کوشش کرو، باقی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ذلت و خواری سے تم نکل آؤ گے، عزت ملے گی، ماں خوش ہوگی تو عزت ملتی ہے نا۔ ارے یہ ام الائمہ ہے، اماموں کی ماں ہے، یہ خوش ہوگی تو ہی کائنات میں خوشی آئے گی، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ چاہے کچھ بھی آپ کر لیں، میں جہاں جہاں جاتا ہوں یہ پیغام دیتا ہوں، آپ کچھ بہتر ہونا چاہتے ہیں نا، کلیکٹیولی بہتر ہونا چاہتے ہیں، انفرادی بہتر ہونا چاہتے ہیں، انڈیویجولی بھی بہتر ہونا چاہتے ہیں، یا پھر پوری ایسے سے قوم بہتر ہونا چاہتے ہیں، تو ایک ہی سلیوشن ہے اور کوئی نہیں ہے۔ سیدہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرو کہ جو خالی عام بچوں کی ماں نہیں ہے۔ سرکار دو عالم نے بھی اپنی رضا اسی میں رکھ دی ہے، اللہ نے بھی اس کی رضا کو اس بی بی کے اندر رکھ دی ہے۔ عزیزوں، ذمہ داری بہت ہے، ماں کو خوش کرنے کی کوشش کرو، کچھ بھی ہو جائے۔ ماں کہنا کہ تم جاب چھوڑ کر آ جاؤ، بیٹا میرے دل گھبرا رہا ہے، یہ نہ کہ میں جاب چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ جاب کی کیا حیثیت ہے؟ رزق ماں کی خوشنودی میں ہے، کسی جاب میں روزی نہیں ہوتی، ماں کی دعا میں روزی ہوتی ہے۔ ماں کہے نا کام چھوڑ کے آ جاؤ، چلے جاؤ، حکم ہے شرعی طور پر۔ ہمارے ہاں مکتب اہل بیت نے ماں کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ اگر تم مستحبی نماز پڑھ رہے ہو نا، نافلے کی نماز، اور ماں آواز دے تو نماز توڑ کے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، دیکھتی نہیں ہو میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں بھی ڈسٹرب کرتی ہو، تمہاری نماز گئی، تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، تم کو اسی نماز کی وجہ سے عذاب مل جائے گا۔ ویل للمصلین کس کے لیے کہا گیا؟ نماز گزاروں پر وائے ہو۔ یہ کیسے نماز گزار ہیں کہ جو اپنی ماں کی خوشنودی کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ رسول اللہ کی زیارت کو جس ماں کے لیے قربان کیا وہ عام ماں بھی تھی بلکہ کافرہ ماں تھی۔ حضرت اویس قرنی کا واقعہ سن لیجئے، ان کے اندر خوشبو اور پاکیزگی بھی جو پیدا ہوئی وہ اسی لیے ہوئی کہ ماں کی فرما برداری میں کوئی کوتاہی کرنے والا۔ زندہ مائیں ہیں تو ابھی سے عہد کریں کہ اس کے قدم کو ہم چومتے رہیں گے، اس کے دل کو کبھی توڑیں گے نہیں، بلکہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پیش رہیں گے۔ وہ بہو، وہ اس مرد کی عورت کہ جو اپنی ماں اور اپنی ساس کی خدمت سے روکتی ہے، جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کے وجود سے ویسے ہی ناراض ہوتا ہے جیسے دشمن خدا سے ناراض ہے۔
ہمارے ہاں اس معاشرے میں ان تمام اقدار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ماؤں کی قدر کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی اولاد ماں کو نہ ناراض کرے. مرنے کے بعد بعض ایسی اولاد ہوتی ہے کہ جب تک زندہ ہے ماں باپ کی بڑا خیال کرتی ہے, بڑا خیال. جیسے ہی مرے دفن کرنے کے بعد ان کو بھلا دیا, اللہ ان کو ماں باپ کی طرف سے آگ کر دیتا ہے کہ تمہارا فرض یہ نہیں تھا کہ ماں باپ جب تک زندہ ہوں تب تک ان کی خدمت کرو, بلکہ جب تک تم زندہ ہو تب تک تمہیں ماں باپ کی خدمت کرنی تھی. ان کے مر جانے سے کیا ہوتا ہے؟ سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں, قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے. اور تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن بھی اگر تمہیں بلایا جائے گا تو ماں کے نام سے ہی بلایا جائے گا. کتنا مہربان ہے خدا, باپ کے نام سے نہیں پکارے گا, اس لیے کہ بہت سارے ایسے ہوں گے جو وہاں پر شرمندہ ہو جائیں گے. اللہ نے کہا قیامت کے دن بھی میں رحمان و رحیم ہوں, بڑا ستار العیوب ہوں. تمہارے باپ کے نام کو نہیں ماں کے نام کو لوں گا تاکہ تمہیں شرمندگی بھی نہ ہو. اور پھر میں آپ کو یہ بھی حدیث آپ کے خدمت میں سناتا ہوا چلوں. حدیث میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا, حدیث میں ہے کہ ہر انسان کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا, لیکن ہمارے چاہنے والوں کو ان کے باپ کے نام سے بھی ماں کے نام سے بھی, کیونکہ ان کو شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ انہیں فخر ہوگا کہ ہاں میرا یہ باپ ہے. تبھی تو میرے دل میں علی کی ولا تھی, تبھی تو میں حسین کے نام پر آنسو بہاتا تھا. یہ جو علی والے اور حسینی ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کے نام سے بھی فخر کرتے ہیں اور ہم اپنی ماں کے نام سے. زندہ باد, زندہ باد. دوسری اہم ذمہ داری کیا ہے؟ شکر گزار رہو. انشکر لی ولوالدیک, اپنے والدین کے شکر گزار ہو. شکر گزار وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ دبا رہتا ہے, سر نہیں اٹھاتا, سر نہیں اٹھاتا, ہر بار کچھ بھی دے دے. حکم یہ ہے نا کہ جب تم دینے لگو نا, ظاہری طور پر بھی ایسے ہاتھ اوپر نہ لے جاؤ ماں باپ کے. دینے والے اکثر ایسا کرتے ہیں نا, لینے والے ایسا کرتے ہیں. کہا نہیں, جب والدین کو کچھ دینا ہو نا تو جس چیز کو بھی دینا ہو اپنے ہاتھ میں رکھو ایسے. لینے والے باپ یا ماں کو چاہیے کہ وہ ہاتھ لینے کے لیے بھی, کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں وہ لیتے نہیں ہیں, دیتے ہیں. تمہیں اس قابل بنا چکے ہیں کہ تمہاری کوئی چیز وہ لے سکے. مطلب یہ کہ تمہارے لیے اس کے بدلے میں جو خوشنودی ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو تمہیں مل رہی ہے. اس لیے تم کچھ بھی دے دو حقیقت میں دیتے کچھ نہیں ہو, لیتے ہو لگاتار. اور جتنا دینے کی کوشش کرو گے اتنا ہی وہ ریٹرن دیتے رہتے ہیں. وہ خوش ہوتے ہیں تو لگاتار اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوتی ہیں, اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہوتی ہیں. اس لیے کہ جو شکر گزار ہوتے ہیں اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے, سن لیجئے گا, جو شکر گزار ہوتے ہیں اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں نعمتوں میں زیادہ اضافہ کر دیتا ہوں اور زیادہ نعمتیں دیتا ہوں. جتنے تم شکر گزار بنو گے اتنے ہی میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا, اضافہ کرتا جاؤں گا. اور اگر تم ناشکری کرو گے, میں نے ایسے بھی اولاد کے اندر ناشکرے پن کو دیکھا ہے کہ کہتے ہیں کس نے کہا تھا پیدا کرو. عجیب سوچ ہے. تمہاری حیثیت ہی کیا تھی؟ تم وجود ہی نہیں رکھتے تھے. تم اس قابل تھے کہاں کہ تم سے پوچھا جاتا. یہ اللہ کا کرم ہے تم پر کہ والدین نے تمہیں دنیا میں بھیجا اور وسیلہ بنے اور تم اس قابل بنے کہ تم بات کر سکو. ایک لمحے کے لیے بھی تمہارا توازن بگڑ جائے تمہارا کیا ہوگا؟
سارے لوگ تمہارے چاہنے والے ہی لے کے سیدھے مینٹل ہاسپٹل میں پہنچا دیں گے، توازن بگڑ جائے گا تو تمہارا حشر کیا ہوگا تم خود جانتے ہو۔ یہ توازن برقرار کس نے رکھا ہے؟ تم کس طرح ناشکری کرتے ہو؟ ناشکری کرو گے تو کیا ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ماں باپ ناراض ہونا، کچھ بھی آپ کر لیں زیرو ہے، کچھ بھی کر لیں آپ زیرو ہی زیرو ہے، کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، بالکل صاف کچھ بھی نہیں۔ اور اگر ماں باپ کی خوشی شامل ہو، باقی ساری چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، سارے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، ہر چیز کی اصلاح کی جا سکتی ہے، ہر چیز کو سدھارا جاتا ہے۔ ماں باپ ہیں تو اس کے پاس سب کچھ ہے، اور اگر ماں باپ کی خوشنودی نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عہد کریں اسی وقت کہ اس سے یہاں سے اٹھیں گے، جو زندہ ہیں ماں باپ ان کی خدمت کریں گے، اور اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو ابھی سے ان کی لگاتار مغفرت کے لیے کوئی نہ کوئی لگاتار کام کریں گے۔ عہد کریں اور اس عہد کے ساتھ کوئی جاندار صلوات پڑھ دیا محمد و آل محمد۔ عزیزو، آخر میں ان دو کے علاوہ جو باقی ذمہ داریاں احادیث میں آئی ہیں وہ ایک ایک کر کے سناتا ہوں۔ تیسری اہم ذمہ داری ماں باپ کے لیے، توجہ سے سنیے گا، ماں باپ کے لیے یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت اور ان کی توقیر میں بھی کمی آنے نہ دو۔ ایک ہوتا حسن سلوک کرنا، ایک ہوتا عزت اور توقیر میں اضافہ کرنا۔ عزت کرو۔ ماں باپ اگر تمہارے درمیان ہو، اگر وہ آ جائیں تم بیٹھے رہو، ایسا نہ کرو۔ آج کل کے نوجوان ہیں، کھیل رہے ہیں، باپ آواز دے رہا ہے سنتے ہی نہیں، ماں آواز دے رہی ہے پرواہ ہی نہیں کرتے، کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا اسی کھیل میں ہمیں مبتلا کر کے اس کی رحمت سے ہمیں محروم کر دے۔ اس لیے آواز دے، لبیک کہو، فوراً لبیک کہو۔ میں نے عرض کیا نا کہ نماز توڑ کے بھی، یہاں تک کہ اگر جہاد کفائی ہو، واجب کفائی ہو، عینی نہ ہو۔ عینی اور کفائی میں فرق یہ ہے کہ عینی ہو تو پھر تو کسی صورت میں آپ کو جہاد کرنا ہوگا، کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن واجب کفائی ہے، تم کرو یا کوئی اور کرے تو کافی ہے۔ چند لوگوں کی ضرورت ہے دشمن کو روکنے کے لیے، وہ اگر چند لوگ پہنچ جائے تو پھر وہ کافی ہے۔ جیسے ابھی آئیسس کے خلاف آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے فتویٰ دیا جہاد کفائی کا، یعنی جو روک سکتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ روکے۔ تو وہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے، 15 لاکھ لوگوں نے اپنے نام لکھا دیے۔ تو اب ہر مسلمان کو، دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان کو اور شیعوں پر وہ واجب لاگو نہیں ہوا، آپ محفوظ ہو گئے۔ اگر کوئی بھی وہاں کھڑا نہ ہوتا تو ہمیں واجب ہوتا کہ ہم یہاں سے چھوڑ کر جائیں مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، اور آئیسس کے ساتھ نبرد آزما ہوں۔ یہ واجب کفائی ہے، یہ واجب کفائی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ساتھ ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، واجب کفائی اگر جہاد بھی ہو، ماں اگر روک دے تو شرعی حکم یہ ہے کہ ماں کی بات سنو۔ واجب حج اگر نہیں ہے، وہ عمرہ پہ جانا چاہتا ہے، ماں کہتے بیٹا تم نہ جاؤ کیونکہ میں اکیلی ہو جاؤں گی، واجب ہے کہ آپ ماں کی بات سنیں۔ اب یہیں سے اندازہ لگائیے باقی سارے کاموں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، باقی سارے کاموں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ ماں کے ساتھ وہ حسن سلوک اور یہ جو تعظیم اور عزت کی بات ہے، توقیر، کہ اسے محسوس ہو کہ تم پروٹوکول دے رہے ہو، واقعاً تم ماں کو واقعاً پروٹوکول دے رہے ہو، اہمیت دے رہے ہو، احترام کرے ہو، اس کو صرف اسی بات کا احساس ہو جائے اور وہ کچھ دعا بھی نہ کرے، صرف دل سے خوش ہو جائے تو اللہ اپنی برکتوں کو تم پر نازل کر دیتا ہے، فوراً نازل کر دیتا ہے۔ آگے کی بات سنیے، آگے کی بات سنیے، اگر ہم اسی طرح ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں اور لگاتار ان کی تعظیم و توقیر کرتے رہیں تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ زندگی تو ہماری بہت مختصر ہے نا، ہمیں کیا ملے گا؟ آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ ملے گا۔ سب سے پہلی چیز جو ملے گی وہ جو نہ نمازوں میں ملے گی، نہ روزوں میں ملے گی، نہ حج میں ملے گی، وہ کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، وہ ملے گی، اور یہیں سے تمہاری کامیابی کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ دوسری چیز تمہیں ملے گی، توجہ سے سنیے گا، اسی دنیا میں اللہ اس انسان کو
مبارک قرار دے دے گا کہ جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہو۔ جملے پر غور کریں، میں نے شاید کسی اور مقام پر بہت پہلے کسی مجلس کے ضمنی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ انسان کی دو قسمیں ہیں، واقعاً بھی کچھ لوگ واقعاً مبارک ہیں اور کچھ لوگ واقعاً بھی منحوس ہیں۔ یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، یہ قرآنی فلسفے سے ثابت شدہ قرآن کی آیات کا مسلم اصول ہے، اور احادیث کی روشنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی قسمیں دو ہیں، ایک مبارک اور دوسرا کہیے۔ میں نے آپ سے جان بوجھ کے اگلوایا کہ آپ واقع نفرت کریں منحوس ہونے سے۔ خدا ہم میں سے کسی کو بھی منحوس نہ دیکھے، کیونکہ منحوس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ جہاں وہ جاتا ہے نحوست جاتی ہے۔ وہ کسی کے بزنس میں چلا گیا تو بزنس ڈوب جاتا ہے، زندگی ہے تو وہ مردگی میں بدل جاتی ہے، آبادی ہے تو ویرانی میں بدل جاتی ہے۔ جہاں جاتا ہے حتیٰ کھانا جو بہترین غذا ہیلتھی ہے وہ زہریلا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی نگاہیں اتنی خطرناک نحوست سے بھری ہوتی ہیں۔ تو منحوس اور مبارک، اب یہ جو دوسرا سب سے اہم فائدہ ماں باپ کو خوش رکھنے کا یہ ہے کہ اس انسان کو اللہ کبھی منحوس بننے نہیں دیتا کہ جو اپنی ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، بلکہ اسے مبارک قرار دیتا ہے۔ انبیاء نے فرمایا ہم کو اللہ نے مبارک قرار دیا اس لیے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، انہیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی خدمت میں رہتے ہیں۔ اچھا سلوک ماں باپ سے کرتے رہو تاکہ نحوست تمہارے اوپر نہ چھائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دو فائدے ہو گئے، میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے آپ؟ توجہ دیجئے گا، بات کو ہم تھوڑا سا پھیلانا بھی نہیں چاہتے تھے، سمیٹ کر جلدی جلدی واپس آ رہے ہیں اپنی منزل کی طرف۔ تیسرا اہم فائدہ اسی دنیا میں جو آپ کو ملے گا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اللہ آپ کی اور ہماری عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے، جی ہاں ہو سکتا ہے، دو چیزوں سے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے۔ رشتہ داروں سے پنگے مت لیا کریں، بھائیوں سے ناراض روٹ کر مت بیٹھیں، بہنوں کا دل مت توڑیں۔ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں تو اپنے رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ غلط فہمی ہو سکتی ہے، آپ کے دل میں کینہ نہ ہو، ممکن ہے کہ کسی بات سے غلط فہمی پیدا ہو، لیکن غلط فہمی کینے میں تبدیل نہ ہونے پائے، بغض میں تبدیل ہونے نہ پائے، بلکہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں کسی مومن کا بھی بغض نہ ہو، بلکہ فرمایا مومن ہمارا چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ اس کی پہچان، اس کی آزمائش اس بات سے ہوتی ہے کہ کیا وہ ہماری چاہت رکھنے والوں سے بھی اسی طرح محبت کرتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اگر ہم سے محبت کا دعویٰ کرے اور ہمارے چاہنے والوں سے بغض رکھے تو وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بتائی گئی ہے، یہ ہماری اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اسی لیے ایک صحابی نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا اس لیے کہ میں تمہیں جانتا ہوں اچھی طرح سے، تم میرا واسطہ تو دیتے ہو لیکن میری اہل بیت سے تم بغض رکھتے ہو۔ بغض رکھو گے تو ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، منحوس ہو جائیں گے، ہے نا؟ بغض والے کیا ہوتے ہیں؟ نحوست والے ہوتے ہیں، منحوس۔ تو مبارک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو والدین کی خوشنودی اور ان کی رضا حاصل ہے۔ تیسرا فائدہ میں نے عرض کیا کیا ہے؟ عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے ہماری۔ اور پھر چوتھا، پوری توجہ سنیے گا، چوتھا اہم فائدہ اسی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد کو بھی اللہ توفیق دیتا ہے کہ جب تم ماں یا باپ بن جاؤ تو تمہاری بھی وہ توقیر کریں، تمہاری بھی وہ عزت کریں۔ یہ جو بعض لوگ بیٹھ کے روتے ہیں ہماری اولاد ہماری عزت نہیں کرتی، وہ اپنا جائزہ پہلے لیں، بعد میں کسی کے بارے میں سوچیں۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رکھا،
بہت اہم بات ہے. کما تدین و تدان، تم جیسے کرو گے ویسے پاؤ گے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے. یاد رکھیے کہ اگر ایک مرد سدھرتا ہے تو صرف وہ ایک مرد ہی سدھرتا ہے، لیکن اگر ایک خاتون سدھر جاتی ہے تو نسلوں کو سدھار دیتی ہے. اگر مائیں بھی کوشش کریں کہ اگر ساس ہے تو اس کی خدمت میں کمی نہ آنے دیں، اور شوہر اگر ماں کی خدمت کرتا ہے تو اس کو نہ روکیں، اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں، تو اس کی اولاد بھی اس کو اسی طرح عزت اور توقیر اور خدمت کے قابل سمجھے گی. اگر کوئی ساس کو خوشیاں میسر ہونے نہیں دیتی ہے، شوہر کو روکتی ہے، اولاد کو روکتی ہے، تو پھر نتیجے میں اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ وہی کرتی ہے. ماں کے سدھرنے سے نسلوں کو سدھار دیا جاتا ہے. بس یہی بات ہے جو آخری میں آپ کی خدمت میں سنا کر کے واپس آتا ہوں اس منزل کی طرف. عزادار اگر ماں ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا. کم سے کم 70,000 فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں سوچتا رہ گیا کہ ایک عزادار مومنہ ایک دنیا سے جاتی ہے تو اس کی قبر کی زیارت کے لیے 70,000 فرشتے آتے. اور جو بہترین انسانوں کی کوئی ماں ہو تو اس کا کیا مقام ہوگا کہ یہ بات روا ہے کہ اس کی قبر کو ویران رکھا جائے. عزادارو، محرم کا مہینہ ہے، دل ویسے ہی غم زدہ ہے، ویسے ہی دل کو بس چھیڑنے کی ضرورت ہے. جب عزاداری کا ماحول ہونا تو بس عزاداری کا ایک جملہ کافی ہے، ایک زینب کا نام کافی ہے. آپ نے سنا نا کہ ماں ہر مصیبت کو برداشت کرتی ہے لیکن بچے کا آرام چاہتی ہے، لیکن کربلا میں زینب نے عجیب ممتا دکھائی ہے کہ میں تم بچوں کو بھی حسین پہ قربان کر کے فخر کروں. بی بی جس کے لیے آج مجلس بپا ہے، آپ سمجھے نا کہ وہ اب قبر میں دفن ہے تو سنتی نہیں ہے. نہیں، ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ اس کے چاہنے والوں کے ذکر سے اس کو پھر سے موقع دیتا ہے کہ آشنا ہو جائے. جس کے ذکر سے دل اس کا بہلتا ہے اس کے ذکر کو سنانے میں بھی اللہ رکاوٹ نہیں ڈالتا. اس وقت وہ سیدہ مہربانو بھی سن رہی ہے. ذکر کس کا؟ جس کا ذکر وہ خود بھی کرتی آئی ہے. زینب اولیاء مقام کا اپنے بچوں کو کس طرح تیار کر کے بھیجتی ہے. عزادارو، عجیب بات سنانے جا رہا ہوں، عجیب بات سنانے جا رہا ہوں. ابھی آپ نے اس سے پہلے سنانا کہ میرے مولا نے اپنی ماں کے نام کو لے کر فخر کیا ہے. خوشی کے ماحول میں علی نے اپنی ماں کو پکارا، غم کی اس منزل پر بھی حسین نے بھی اپنی ماں کو آواز. جزاکم ربکم. مولا حسین نے اپنی ماں کے نام کو فخر سے لیا خیبر کی جنگ میں، لیکن کربلا میں عصر عاشور حسین نے بھی اپنی ماں کو پکارا. جانتے کیا کہا دشمنوں سے؟ دشمنوں سنو، انا ابن فاطمہ. دنیا والوں سنو، میں فاطمہ کا بیٹا، انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. پھر ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. ماں تو دیکھ رہی ہے نا. عزادارو، صرف حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ ماں تڑپ جاتی تھی، وہ تڑپ جاتی تھی. تاریخ میں ملتا ہے کہ دفن ہو گئی ہے. مولا علی قبر پر
اور اپنی زوجہ کے بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں، اچانک قبر سے آواز آئی، ابو الحسن ذرا گھر کی طرف جاؤ، جلدی کرو گھر کی طرف جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہ میرا حسین رو رہا ہے۔ جزاکم ربکم۔ وہ ماں جو قبر سے اپنے بیٹے کو رونے نہ دیکھ سکی، اب وہاں پر عصر عاشور بیٹا ماں کو آواز دے رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے نا، تو مجھے رونے تک دیکھ نہیں سکتی تھی، اب دیکھ تیروں پہ تیر برس رہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ امیر انیس نے کہا، اے فوج اشقیاء، میرا بچہ ہے بے گناہ۔ وہ آ گئی میدان کربلا میں، وہ ماں تڑپتی ہوئی آ گئی، اور ایک ماں زینب بھی ہے، اس نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب محمد کی لاشیں آئی نا، ہر بی بی نے گریہ کیا، لیکن اس بی بی نے مصلی پر اپنے آپ کو پہنچا دیا، سجدے شکر بجا لا رہی ہے، بچوں پر نہیں روتی ہے، یہاں تک کہ جب بھی گریہ کیا حسین حسین کہہ کے گریہ کیا، اور رہائی کا وقت آیا، سارے سر آئے شہداء کے، زینب نے اپنے بھائی کے سر کو اپنی آغوش پہ لے لیا، حسین پر گریہ کرنا شروع کر دیا، سروں کو لانے والے نے دو ننھے ننھے سر بھی پیش کیے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ کوئی استقبال کے لیے نہیں اٹھا تو لانے والوں نے پوچھا، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، آواز دیتی ہے، کیوں کہتے ہو یہ ماں بھی دکھیاری زندہ ہے؟ مگر کیا کرے، حسین پر روئے یا اپنے بچوں پر گریہ کرے؟ ہاں عزادارو، کربلا میں پہنچی ہے، حسین ہی کا ماتم کرتی ہے، اپنے بچوں کو یاد نہیں کرتی، پھر بھی ماں ہے نا، ماں تو ہے نا۔ کس کو یقین نہیں آتا، کسے یقین نہیں ہے کہ وہ ماں ہے؟ سب کو یقین ہے کہ وہ ماں ہے، اسے بھی معلوم ہے ماں ہے، لیکن ضبط کیے ہوئے ہے، ممتا کو دبائے ہوئے ہے، یہاں تک کہ مدینہ پہنچ جاتی ہیں، نانا کے روزے پہ جاتی ہے، حسین حسین کرتی ہیں، ماں کے روزے پہ جاتی ہے، حسین ہی پر گریہ کرتی ہیں، اپنے ممتا کو دبا کے رکھا ہوا ہے، ماں کی اس ممتا دبی ہوئی ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، سب کو رونے کے بعد وہی بی بی اپنے گھر کی طرف آتی ہے۔ بس جملے کو تمام کر رہا ہوں، زحمت تمام ہو رہی ہے۔ یہ ماں زینب ماں بھی تو ہے، ایک مرتبہ گھر میں آتی ہے اور خالی حجروں کے دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ عزاداروں، بس اس جملے کو سن لیجئے گا، اب تک جو ممتا زینب کی دبی ہوئی تھی، ایک مرتبہ دروازوں کے ساتھ ساتھ زینب کی ممتا کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ وہ محمد